دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے، آخری اتوار کا دن ہے، آخری موقع ہے اور آج آخری تاکرات بھی ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آج استغفر اللہ کا اور یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ والوں یا رحمانو یہ اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا وہ بابرکت نام ہے کہ جو شخص بھی اللہ پاک کی یہ صفت یا رحمانو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر رحم کرتا ہے، اس پر کرم فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کے رحم و کرم کو دیکھنا چاہتا ہے تو یا رحمانو کو پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ والوں جب کوئی بندہ یا رحمانو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ اور آج اگر کسی بندے پر ایک نظر رحمت ہو جائے، کیونکہ آج آخری تاکرات بھی ہے، آج آخری اتوار بھی ہے اور آج ماہ رمضان کی آخری تاریخ ہے جسے 29 تاریخ کہتے ہیں۔ اللہ والوں پھر یہ موقع ایک سال بعد ہی ملنا ہے، اور جب بندہ آج استغفر اللہ اور یا رحمانو سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنا رحم و کرم جاری فرماتے ہیں، اللہ پاک اس پر رحم کر دیتے ہیں۔ اور آج الف لام میم بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا، آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے حل ہو جائیں گی۔ آج اللہ پاک آپ پر اس طرح سے رحم فرمائے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج اس طریقے سے بگڑے ہوئے کام سنبھلیں گے، اس طریقے سے بگڑے ہوئے کام بنیں گے، آپ لوگ خود دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ والوں اگر آپ کی گھر کی تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو آج یہ عمل، یہ وظیفہ اپنے گھر کے خاموش کونے پہ خاتون بھی پڑھ سکتی ہیں، شوہر بھی پڑھ سکتے ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید، اور نہ ہی بندوں کے اوپر کوئی قید ہے۔ اگر آپ لوگ ایام خاص سے ہیں تب بھی اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں۔ بہت ہی چھوٹا لیکن بہت طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ پڑھنا پوری توجہ کے ساتھ ہے، پڑھنا آپ لوگوں نے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دیواروں کو دیکھ رہے ہیں وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں کہیے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کو پکارنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرا اللہ پاک آپ پر ضرور رحم فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ یا رحمانو یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے۔ آپ کے گھر کے حالات انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ یقین کریں ہماری تنگ دستیاں آج اس عمل کو پڑھتے ہی ختم ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائیں گی، زندگی دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آج یا رحمانو پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ انشاءاللہ تعالی آپ رب کریم سے ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے اور یہ آخری اتوار ہے، چھٹی کا بھی دن ہے۔ تو اللہ والوں اگر آپ لوگوں نے پورا مہینہ ہی غفلت میں گزار دیا تو آج یہ 1-2 منٹ کا عمل کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرو، وہ اللہ پاک ضرور آپ پر رحم اور کرم جاری فرمائے گا۔ اگر آج بھی اس عمل کو نہیں پڑھا تو اللہ والوں کیا رب کو منہ دکھاؤ گے؟ آج اگر اپنی بخشش نہیں کروائی، اپنی مغفرت نہیں کروائی تو اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ والوں کتنی ساری حدیثیں میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھ کے بتائی ہیں کہ جبریل امین نے نبی پاک کو کیا پیغام دیا اور نبی پاک نے اس پہ آمین کہا۔ اللہ والوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آج آخری دن ہے، آج اس دن کی قدر کر لو۔ آج کچھ وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے اس عمل کو کر لو۔ انشاءاللہ پورے سال کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا، پورے سال کی کامیابیاں آپ کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ والوں پھر ویسے ہی اگلے دن جو اگلا دن ہے وہ عید الفطر کا ہے، پھر جو دل کرے وہ کرنا، جتنا آرام کرنے کا دل کرے اتنا آرام کر لینا۔ لیکن آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ جس چیز کی حاجت کرو گے، جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہی چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ آج اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہے، اللہ والوں تنگ دستیوں کا سامنا ہے اور تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ آخری اتوار کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو، صبح پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، پورا دن پوری رات موجود ہے۔
آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان میں ہر کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، تہجد گزار تک بن جاتا ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ والو اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اس کے معاملات حل ہو کر نہیں دے رہے، تہجد گزار بھی بن جاتا ہے، پھر بھی اس کے اللہ پاک معاملات حل نہیں کر رہا۔ تو اللہ والو آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھو اور پھر دیکھو آپ کی قسمت، آپ کا نصیب کون سی کروٹ لیتا ہے، اللہ پاک آپ کو کس چیز سے نوازتا ہے۔ اللہ والو یہ عمل آج آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا، آج آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والو اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت چمکا لو، پورے سال کی کامیابیاں اپنی جھولی میں ڈلوا لو۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، آج آخری موقع ہے، آج ماہ رمضان کا آخری دن ہے، پھر پتہ نہیں اگلے سال زندہ ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اگلے سال اللہ پاک ہمیں موقع دے یا نہ دے۔ آج اللہ پاک کی ذات ہمیں وہ موقع دے رہی ہے، آج اللہ پاک کی ذات ہمیں نوازنے کو تیار بیٹھی ہے، لیکن اللہ والوں ہم لوگ بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہیں۔ آج اپنی لاپرواہی کو چھوڑ کر اس خاص عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری فرما دی جائے گی، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ والوں اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، سلامتی لے کر آتا ہے، آپ لوگوں کے لیے استغفار کے وعدے لے کر آتا ہے، بخشش لے کر آتا ہے، جہنم کی آگ آپ پر ٹھنڈی کرنے آتا ہے۔ آج عشرۂ جہنم سے نجات کا آخری دن ہے، آج اللہ والوں اپنے رب کو راضی کرنے کا آج آخری موقع اللہ پاک کی ذات آپ کو دے رہی ہے۔ آج آپ لوگ آخری سحری کریں گے، آج آپ لوگ آخری افطاری کریں گے۔ اللہ والوں اگر آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لوگے پھر کب لوگے؟ بہت شاپنگیں کر لی یار، پورا ہفتہ پورا مہینہ ان شاپنگوں میں ہی گزار دیا۔ آج اپنی بیگم کو بھی کہہ لو کہ یار تھوڑا وقت اللہ پاک کو راضی کرنے میں گزار لو، آج تھوڑا سا قرآن پڑھ کے اللہ پاک سے مانگو، وہ رب غفور و رحیم ہے، وہ دیتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے، ہمارے مانگنے میں فرق آ جاتا ہے، ہم مانگتے ہی نہیں۔ اللہ والوں یہ رمضان کا مہینہ الوداع ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے بہت ساری مسجدوں میں صلاۃ و سلام الوداع الوداع ماہ رمضان بھی سن لیا ہوگا۔ اللہ والوں اب خود سوچو، ایک سال کا انتظار اور پتہ نہیں زندگی اتنی موقع دے یا نہ دے، آج آخری موقع ہے، آج اللہ پاک کی ذات آپ کو آخری موقع دے رہی ہے، اور اللہ والوں ہم لوگ اس موقع کا بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ آج اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نوازے، اللہ پاک آپ کی ہر بات سنے، تو اللہ والوں آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام تر پریشانیاں، آپ کے تمام معاملات چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ اللہ والوں آج ہر بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، آج ہر بندہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے کامیاب ہونے کے موقع دیتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آج وہی موقع ہے، آج وہی دن ہے، آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، تاک رات بھی ہے، تاک دن بھی ہے یار، آج مانگ لو، آج وقت ہے، آج موقع ہے، کیوں کسی منافقین کے چکروں میں پڑ جاتے ہو؟ پتہ نہیں کن کن کے چینلز پہ جا کر ویڈیوز دیکھتے ہو، فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا، کیا ملتا ہے؟ دوسروں کے چینل پہ آپ کو جاتے ہو، ویڈیو سرچ کرتے ہو، دیکھتے ہو، پوری ویڈیو دیکھتے ہو، وظیفہ بھی پڑھتے ہو، فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا فائدہ؟ اللہ والوں کہیں نہ کہیں تو وہ بتانے والا بھی غلطی کرتا ہے نا، اسی لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے پاس تو 100% یہ ریٹ ہے، جو بھی میرے بتائے ہوئے وظیفے پڑھتا ہے لازمی اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، اگر آسانی نہیں بھی ہوتی وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتاتا ہے کہ اس طریقے سے میں نے وظیفہ کرا، میرے لیے آسانی نہیں ہو رہی۔ اللہ والوں پھر میں بھی اس کے لیے وظیفہ پڑھتا ہوں، میں بھی اس کے لیے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار بس اللہ پاک تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ پاک تم پر رحم کر دے، تم پر کرم کر دے۔ روزانہ نہ جانے کتنے جو ہے وہ کامنٹس آتے ہیں، سب کا جواب دیتا ہوں۔ کون ہے جو آج کے دور میں جواب دیتا ہو؟ جو کمانے والے ہیں وہ تو نہیں دیتے کمنٹ کا جواب، وہ تو بولتے ہم نے کام کر لیا، ویڈیو بنا دی۔ ہماری اپنی بھی زندگی ہے، ہماری اپنی بھی فیملی ہے، میری بھی اپنی زندگی ہے،
میری بھی اپنی فیملی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو وقت دیتا ہوں۔ اور اللہ والو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ دوسروں کی ویڈیوز دیکھنے چلے جاتے ہو، نتیجہ کیا ملتا ہے؟ خود بتائیں، ٹھوکروں میں تو آ جاتے ہو۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر رحم کر دے گا، اللہ پاک آپ پر شاندار کرم کر دے گا، اللہ پاک آپ کو نواز دے گا۔ آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، آخری اتوار کا دن ہے۔ اللہ والو جب میں عمرے میں جا رہا تھا، اسی مہینے میں گیا ہوں، دوسرے روزے کے اندر میں عمرے میں تھا، میں حرم کے آگے بیٹھا ہوا تھا، اس وقت بھی میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اگر دعا کروانی ہے تو آپ لوگ بتا دیں۔ کتنے کم لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میں کتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر گیا تھا کہ اپنے 10-20 ہزار کم سے کم جو میرے دیکھنے والے سننے والے ان کے لیے دعا کروں گا۔ افسوس 1000 لوگوں نے بھی دعا کے لیے نہیں کہا۔ اللہ پاک بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک پھر مجھے لے جائے تو پھر میں آپ لوگوں کو میسج کروں گا، کامنٹ کروں گا کہ آپ لوگ رابطہ کریں، لیکن کوئی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں لائیو آیا تو آپ لوگ لائیو جو ہے وہ اس کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے، حرم شریف کو۔ اللہ پاک بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو یہ غفلت، یہ پریشانیاں، یقین کریں اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج جو عمل بتانے جا رہا ہوں، جو عمل آج آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، میرا اللہ پاک انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے اور آخری اتوار کا دن ہے، آج آخری روزہ ہے۔ اللہ والو یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، بڑا ہی خوش قسمت ہوگا وہ بندہ، اللہ والو بڑا خوش قسمت ہوگا وہ بندہ جو آج اس ویڈیو پر آئے گا۔ یعنی اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پہ رحم کر دے، اللہ پاک آپ پر کرم کر دے، تو پھر آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ آخری اتوار کے دن، آج آخری روزے کو یہ عمل، یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، آخری اتوار کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج کی خاص اور خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، میرے مولا تجھے تیرے حبیب سے محبت کا واسطہ، میرے مولا تجھے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، میرے مولا جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت سارے ہوتے ہیں، میرے مولا ان کے گھر پر نظر کرم اور نظر رحمت فرما، میرے مولا جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جو میرے بھائی کا کاروبار چلتے چلتے ٹھپ ہو چکا ہے، میرے مولا ان کے کاروبار میں دوبارہ ترقی اور عروج کامیابی عطا فرما دے، میرے مولا مرنے سے پہلے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان میں آ جاتے ہیں، میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن سے ہم لوگ ناکامیاب ہوتے ہیں، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی فرما، نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، نبی پاک کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، قرآن روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، میرے مولا بالخصوص اہل بیت کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، ہمیں ہمیشہ ان کا غلام رکھ، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے
اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، درود پاک آپ لوگ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، یعنی نماز والا پڑھیں گے تو سب سے افضل رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بیمار بیٹا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجات ہے اپنے الفاظ میں نیت کرے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے۔ یہ نام یا رحمانو ہے، یعنی اے رحم کرنے والی ذات۔ اللہ والوں، اگر ہمارے اوپر اللہ پاک صرف ایک بار کرم کی نظر کر دے، رحم کی نظر کر دے، تو یقین کریں اللہ پاک کی ایک نظر رحمت ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے، ہمارے تمام کام کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا رحمانو کو ایک بار پڑھیں تو کتنی بار پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے، وہ یا ربنا کا ہے، یعنی اے ہمارے رب۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص طریقہ ہے۔ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صرف ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، یعنی پہلے آپ لوگ یا رحمانو پڑھیں گے، پھر آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، اور درمیان میں ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ اب یا ربنا کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا،
اس طرح سے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا ربنا آپ لوگ 7 بار پڑھیں گے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا ربنا پڑھنے کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے ایک بار آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے الف لام میم کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جنہیں لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے۔ اسی طریقے سے ہا میم عین سین قاف یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ نون یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ الف لام میم صاد یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے تقریباً ہر گھروں میں، تقریباً آپ لوگوں نے ہر دکانوں پر یا گھر کی دہلیز پر لوح قرآن کی تختی ایک نقش دیکھا ہوگا، جس کے اندر 9 لوح قرآنی آپ لوگوں نے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ان 9 لوح قرآنی کے اندر سے ایک لوح قرآنی ہے جسے الف لام میم کہتے ہیں۔ اللہ والوں، الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں پتا، اس کے ترجمہ، اس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ یا تو اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان بھی اس نام کا مطلب نہیں بتا سکتا۔ اللہ والوں، الف لام میم آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھا 11 بار، میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 1 بار پڑھنی ہے، پھر یا ربنا 7 بار، پھر دوبارہ 1 بار سورۃ الفاتحہ۔ اب آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ الف لام میم پڑھنے کے ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ لوگوں نے آرام آرام سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے، الف کو کھینچیں گے نہیں، لام اور میم کو کھینچا جائے گا۔ الف لام میم یہ 1 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ لوگ الف لام میم کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ 1 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرنے۔ دیکھیں، اس کی ایک طریقہ کار ہے، توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، گردن کو جھکائیں اور پھر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے ان برے کاموں کو یاد کریں، اپنی ان خیانتوں کو یاد کریں جو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے ساتھ کری۔ آپ لوگ جو گالیاں بکتے تھے، جو آپ لوگوں نے حرام کمایا یا پھر کسی کے دل دکھایا، دل آزاری کری، اپنے والدین کا دل دکھایا، کسی کی جائیداد تو ضبط نہیں کر لی، ان چیزوں کو یاد کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگیں کہ استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ آپ لوگوں نے دل ہی دل میں رونا ہے اور روتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس طریقے سے استغفر اللہ پڑھیے گا کہ آپ کا دل رو رہا ہو۔ اگر آپ کی آنکھوں میں یقین کریں
मच्छर के पर के बराबर भी आंसू का कतरा आ गया। अगर आपकी आंखें आंसुओं की वजह से हल्की सी भी चमक गई, यकीन करें आप लोगों की किस्मतों के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह पाक इतना रिस्क वाफिर मिकदार में अता करेंगे, आप लोग यकीन करें परेशान हो जाएंगे कि ये नेमतें, ये रहमतें, ये अल्लाह पाक की तवज्जो हमें कैसे हासिल हो रही है। अल्लाह वालों, वजीफा जब भी करें आप लोग तन्हाई में बैठ के करें, अल्लाह पाक की तरफ पूरी पूरी तवज्जो करें। हम लोग करते ये हैं, वजीफा भी पढ़ रहे होते हैं, अपने हिसाब किताब में भी लगे हुए होते हैं, या मोबाइल चला रहे होते हैं, या टीवी देख रहे होते हैं। इस तरीके से वजीफा नहीं किया जाता। वजीफा करने के लिए तवज्जो का बहुत जरूरी है। तवज्जो पूरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ होगी तभी वजीफा काम करेगा, वरना वजीफा काम नहीं करेगा। अल्लाह वालों, ये खास अमल जो मैंने आपको बताया, जो खास तरीका बताया है, इस तरीके से पढ़ें। और आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ 21 बार 21 टाइम्स करना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल अगर 3 बार पढ़ा था तो आखिर में भी 3 बार पढ़िएगा। अव्वल 7 बार या 11 बार, जितनी बार आपका दिल करे दुरूद पाक अव्वल आखिर आप लोग पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अल्लाह वालों, इस अमल को आप लोग पानी के गिलास पर भी कर सकते हैं, चीनी के ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता चीनी पे कैसे होता है। बहुत सिंपल तरीका है। घर में लड़ाई झगड़े अगर होते हैं या आप लोग चीनी को सदका करना चाहते हैं तो दोनों सूरतों में हो सकता है वजीफा। एक मुट्ठी चीनी रहे। अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं या फिर किसी के दिल में मोहब्बत बेदार करनी है तो आप लोग वजीफा पढ़ के नियत करके वजीफा पढ़ेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, नियत जरूरी है हर अमल के लिए, नियत जरूरी है। नियत करने के बाद आप लोगों ने इस वजीफे को पूरा पढ़ लिया, उस चीनी पे दम करें, उसकी कोई मीठी चीज बना के जिसकी दिल में मोहब्बत पैदा करनी है उसको खिला दें। अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ना इत्तेफाकी बहुत ज्यादा है, तो फिर आप लोग घर के बर्तनों में डाल दें जहां पर चीनी का जखीरा होता है, ताकि वो तमाम चीनियों में हल हो जाए। और कोशिश करें कि उस पूरी बरनी पे भी आप लोग एक बार फूंक मार दें तो उसकी तासीर उसके अंदर आ जाएगी, तो मोहब्बत खुद ब खुद दिल में पैदा होना शुरू हो जाएंगी। सदका करना चाहते हैं अल्लाह की राह में कि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मेरे जो कारोबारी बंदिशें हैं वो कट जाए, तो आप लोग एक मुट्ठी चीनी उठाएंगे, उनको सदका कर देंगे। सदका कैसे करेंगे? चींटियों के लिए, चुड़ियों के लिए आप लोग उन चीनी को आप लोग डाल दें, तो ये आपका सदका हो जाएगा। पानी के गिलास में फूंक मारे। कोई अगर बीमार है, शिफा के लिए वजीफा कर रहे हैं, तो उसको पानी पिला दें, खुद पानी पी लें। जिसके लिए भी आप चाहें इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन नियत के साथ। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, नियत के साथ इस अमल, इस वजीफे को करेंगे। जो मैंने तरतीब आपको बताई उसी तरीके से आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को करना है। अल्लाह वालों, अगर आपकी जो कारोबार की जगह है वहां पर आपको यूं महसूस होता है कि बेबरकती का बहुत ज्यादा आलम है, तो आप लोगों ने उस पानी को दीवार पर छिड़क देना है। इस तरीके से भी ये अमल, ये वजीफा हो जाए। और आज माह रमजान की 29 तारीख है और ये महीना भी खत्म होने जा रहा है, तो कोशिश करें जो वजीफा बताया गया है उसी तरीके से पढ़ें, जो आपको वक्त बताया गया है उसी वक्त में पढ़ें। वैसे तो वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, सुबह पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, सहरी में पढ़ लें, अफ्तारी में पढ़ लें, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद, तहज्जुद में भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। लेकिन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आज माह रमजान की 29 तारीख है, आज आखिरी दिन है, आज आखिरी मौका है। शायद आज चांद नजर आ जाएगा और फिर सुबह शवाल की जो है वो पहली तारीख हो जाएगी और ईद उल फितर स्टार्ट हो जाएगी। तो अल्लाह वालों, आज थोड़ा सा मौका रब के लिए निकाल लें, आज थोड़ा सा मौका अल्लाह पाक को दे दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा। अल्लाह पाक तो वैसे ही राजी हो जाता है, ये बंदे ही हैं जो राजी नहीं होते। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपको सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दुराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदा के साथ के माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।